حدیث مبارکہ میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ کا مجمع تھا، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے محبوب وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو موت سے پہلے یہ پیغام سنایا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر تجھے بھی سنایا جائے گا۔ نہیں، سبحان اللہ کا مزہ نہیں آیا۔ اب میرا زور اس پر تو نہ لگاؤ نا، آپ بھی لگائیں زور ہے۔ اتنی بڑی آپ کو بات بتائی ہے، حضور فرما رہے ہیں ابو بکر جب فرشتہ تیرے پاس آئے گا تو تجھے بھی آ کر یہی خوشخبری سنائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، اے نفس مطمئنہ، وہ نفس مطمئنہ کیا چیز ہے؟ تھوڑی سی اس کی وضاحت سنو تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اللہ کرے ہم سب کے نفس مطمئنہ ہو جائے۔ نفس مطمئنہ وہ سادہ سی تعریف جس کا دھیان آخرت کی طرف لگ جائے، جس کا دھیان مولا کی طرف لگ جائے، وہ نفس مطمئنہ، مطمئن ہو گیا بس وہ۔ اور دوسرا ہے نفس لوامہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ۔ نفس امارہ وہ ہوتا ہے جس کا سارا دھیان دنیا کی طرف ہو۔ سارا دھیان کس کی طرف ہو؟ یہ ہلاک کرنے والا ہے انسان کو، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ سارا دھیان دنیا، جیسے کافر کا ذہن ہے، فاسق اور فاجر کا ذہن ہے، بس دنیا کٹھی کرو، جمع چھوڑو جی، بس ہمارے پاس دین کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں، بس دنیا کی باتیں کرو جتنی کرنی ہے۔ دین کی بات ان کے سامنے شروع کر دیں، ان کے چہرے پہ 12 بج جائیں گے اسی وقت، وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ اور چھوڑو یار یہ مولویوں کی باتیں، تم کن باتوں میں پڑ گئے، روٹی کماؤ بس، پیسے کماؤ ہیں۔ ان کے دل میں صرف دنیا گھسی ہوئی ہے، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا، پھر مزہ، پھر نظر آ جائے گا سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ اس برے نفس سے سب کو محفوظ فرمائے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس امارہ ہے یہ برائی پر ابھارتا ہے، ہر وقت برائی پر، فحاشی پر، عریانی پر، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے اوپر ابھارتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے تیسرا نفس، اس کو کہتے ہیں لوامہ، جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ فرماتے ہیں مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے۔ یہ نفس لوامہ کیا چیز ہے؟ کبھی اس سے گناہ ہوتا ہے اور کبھی یہ توبہ کر کے مولا سے صلح کر لیتا ہے۔ کبھی اس سے گناہ ہوتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اور کبھی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، یعنی کبھی گناہوں میں لگ گیا، پھر اس کو احساس ہو گیا، پھر توبہ کر کے مولا کی طرف آ گیا، پھر آخرت کی تیاری کے اندر لگ گیا۔ یہ ایسا نفس ہے کہ جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کے لیے شیطان سے جنگ کر رہا ہے، یہ اللہ کے لیے اپنے نفس سے جنگ کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، اور اس کے جال سے نکلنا چاہتا ہے، اور یہ سرخرو ہونا چاہتا ہے۔ حق تعالیٰ نے قسم اٹھا کے بتا دیا کہ مرنے سے پہلے یہ سرخرو ہو کے جائے گا۔ اور آج یہ بات جو آپ کو بتائی ہے کتنی یہ دلوں کو حوصلہ دینے والی ہے۔ یہ سب کے نفس، چلو مطمئنہ تو بہت اونچا درجہ ہے، کوشش تو کرنی چاہیے کہ اس اونچے درجے کو پائیں، لیکن یہ بیچ والا تو ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ نفس لوامہ، خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو کیا کرنا بھائی؟ معافی مانگ لینی ہے، اور پھر آخرت کی طرف دھیان لگا دینا ہے۔ پھر ماحول سے متاثر ہو گئے، معاشرے سے مجبور ہو گئے، کسی نہ کسی طرح پھر نافرمانی ہو گئی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ معافی مانگ لینی ہے، پھر آ جانا ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے جب یہ بار بار دشمن سے چھوٹ کے میری طرف آتا ہے۔ شیطان دشمن ہے نا، لکم عدو مبین، بار بار اس سے چھوٹ کے آتا ہے اور پھر میری طرف بھاگتا ہے، توبہ کرتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ایک نفس جو ہر وقت آخرت کی طرف، وہ تو کیا ہی بات ہے، اگر وہ ہو جائے تو پھر تو مزہ آ جائے، کوشش تو اس کی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا وہ جس سے پناہ مانگی جس کا دھیان صرف دنیا کی طرف ہے، باجی دنیا مل جائے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، حلال و حرام کی تمیز نہیں، کچھ بھی نہیں، بس دنیا کٹھی ہو جائے۔ اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن میں بتا دیا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمارا یہ صرف برائی کے اوپر ابھارتا ہے بس۔
اور تیسرے نمبر پر فرمایا یہ لوامہ ہے جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے کبھی گناہ ہوتے ہیں اور کبھی توبہ کر کے اپنے مولا کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اب آئیں نفس مطمئنہ، آخرت کی طرف رجوع، اور اس کی تشریح جو مفسرین کرام نے کی ہے وہ بھی سن لیں۔ فرمایا کہ نفس مطمئنہ وہ ہے جس کو اطمینان، سکون ذکر سے ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہو۔ نفس مطمئنہ کون سا ہے؟ جس کو اطمینان کس سے ہو؟ اللہ کے ذکر سے یا پھر اللہ کی فرما برداری سے۔ جس کو سکون ملے اللہ کے ذکر سے یا اللہ کی، بولو یہ یاد کریں بات، جس کو سکون ملے اللہ کے ذکر سے یا اللہ کی فرما برداری سے۔ جس طرح مچھلی کو سکون ملتا ہے پانی میں، جب اس کو نکال دیں پانی سے باہر وہ تڑپنے لگتی ہے، پھر تڑپتی ہوئی کو پکڑ کے پانی میں ڈالو سکون میں ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا نفس مطمئنہ وہی ہے جو خدا کی یاد سے سکون حاصل کرے اور مولا کی فرما برداری حاصل کر کے سکون حاصل کرے، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اور اللہ کی یاد دو طرح سے ہے، ایک ہے مولا کا ذکر کرنا زبان سے، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، یہ مولا کا ذکر ہے، اور دوسرا ذکر ہے گناہوں سے بچنا، استحضار مولا، جو یہاں خانقاہوں میں جس کی مشق کرائی جاتی ہے، اللہ والوں کے ہاں جو سبق دیا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ ہے ہر وقت میرے مولا مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا استحضار دل کے اندر، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے خدا کو جا کر جواب دینا ہے۔ کبھی اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑے اور کبھی اللہ کی محبت کے اندر گناہ چھوڑے۔ یہ ہے اصل اللہ کو یاد کرنا۔ زبان سے انسان ذکر کرے گا تھک جائے گا، 1 گھنٹہ کرے گا، 2 گھنٹے کرے گا، آخر تھک جائے گا، چپ ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا جو اللہ کی یاد سے گناہ چھوڑتا ہے یہ 24 گھنٹے ذکر کرنے والا ہے۔ اس کا درجہ زبان سے ذکر کرنے والے سے کروڑ درجے زیادہ ہے۔ زبان سے ذکر کرنے والا تو 10 منٹ کرے گا، گھنٹہ کرے گا، پھر ختم ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا جو دل سے یاد کرنے والا ہے، جو ایک لمحہ بھی اپنے مولا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرنا چاہتا، فرمایا اس ذاکر، اس ذکر کرنے والے کا دنیا کے اندر کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو 24 گھنٹے ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، نفس مطمئنہ وہ ہے جو مولا کی یاد سے خوش ہو، نفس مطمئنہ وہ ہے جو مولا کی فرما برداری کر کے خوش ہو جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز پڑھوا دی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے حج کروا لیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے صدقہ خیرات مجھ سے کروا دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے قرآن کی تلاوت کروائی۔ یہاں تک کہ کوئی بھی عمل ایک ایک پہ شکر ادا کرتا ہے، مولا تیرا فضل و کرم اور تیری مہربانی ہے، تو نے ان نیک اعمال کی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی نشانی ہے۔ اور